السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ صاحب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سے بالکل خیریت سے ہوں گے۔ تو میں آ چکی ہوں آپ کی خدمت میں نیو اور انفارمیٹیو سی ویڈیو کے ساتھ۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو جس پرسنالٹی کے بارے میں بتانے والی ہوں وہ ہے ہمارے پاس جلال الدین اکبر۔ تو جلال الدین کی کیا ہسٹری ہے اور ان کی کیا بایوگرافی ہے، تو چلیے دیکھ لیتے ہیں اور اپنی ویڈیو کو کرتے ہیں سٹارٹ۔ جلال الدین اکبر، جسے اکبر اعظم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ایک مغل شہنشاہ تھا جس نے 1556 سے لے کر 1605 میں اپنی موت تک ہندوستان پر حکومت کی۔ اپنے دور حکومت کے دوران اکبر نے مغل سلطنت کے استحکام کی نگرانی کی، جو ہندوستانی تاریخ کی سب سے طاقتور سلطنتوں میں سے ایک بن گئی۔ اکبر اپنی فوجی مہمات، مذہبی رواداری اور انتظامی صلاحیت کے لیے جانا جاتا تھا، جس نے ہندوستان میں ایک مضبوط مرکزی حکومت کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ جلال الدین اکبر 15 اکتوبر 1542 کو جدید دور کے پاکستان کے چھوٹے سے شہر عمر کوٹ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ہمایوں دوسرے مغل شہنشاہ تھے جنہیں حال ہی میں افغان حکمران شیر شاہ سوری نے شکست دے کر ہندوستان سے جلاوطن کر دیا تھا۔ اکبر نے اپنے ابتدائی سال جلاوطنی میں گزارے، اپنے خاندان کے ساتھ ساتھ جگہ جگہ منتقل ہوتے رہے۔ 1555 میں ہمایوں نے فارسی اتحادیوں کی مدد سے مغل تخت دوبارہ حاصل کیا اور اکبر کو 13 سال کی عمر میں پنجاب کا گورنر مقرر کیا گیا۔ تاہم اگلے ہی سال ہمایوں کا انتقال ہو گیا اور اکبر 14 سال کی عمر میں اس کے بعد شہنشاہ بنا۔ اس کے تخت پر چڑھتے وقت مغل سلطنت کو اہم چیلنجوں کا سامنا تھا، جن میں علاقائی گورنروں کی بغاوتیں اور حریف سلطنتوں کی طرف سے حملے شامل تھے۔ اپنی جوانی کے باوجود اکبر جلد ہی اپنے آپ کو ایک قابل اور ایک حکمران کے طور پر قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے فوجی مہمات کا ایک سلسلہ شروع کیا، علاقہ فتح کیا اور مغل سلطنت کو وسعت دی۔ 1560 میں اس نے ٹنگا کی جنگ میں راجپوت حکمرانوں کے اتحاد کو شکست دی، جس کی وجہ سے اسے شمالی ہندوستان کے زیادہ تر حصے پر اپنا کنٹرول بڑھانے کا موقع ملا۔ اس نے پرتگالیوں کے خلاف بھی جنگ کی، جنہوں نے ہندوستان کے مغربی ساحل پر اپنی موجودگی قائم کر رکھی تھی۔ اکبر شاید اپنی مذہبی پالیسی کے لیے سب سے زیادہ جانا جاتا تھا، جس میں رواداری کی نمایاں ڈگری تھی۔ اپنے وقت کے ساتھ بہت سے حکمرانوں کے برعکس اکبر نے ایک مذہب کو دوسرے مذہب پر ترجیح نہیں دی اور اس نے مختلف مذہبی برادریوں کے درمیان باہمی افہام و تفہیم اور احترام کو فروغ دینے کی کوشش کی۔ اکبر کے سب سے اہم اقدامات میں سے ایک دین الہا کا قیام تھا، جسے ہم آہنگ مذہب جس میں اسلام، ہندو مت اور عیسائیت کے عناصر کو ملایا گیا تھا۔ اگرچہ مذہب نے بہت سے پیروکاروں کو اپنی طرف متوجہ نہیں کیا، یہ اکبر کی مذہبی تکثیریت کے لیے وسیع تر وابستگی کا عکاس تھا۔ اکبر کی مذہبی پالیسی کا ایک اور اہم پہلو ان کا سلسلہ کال یا اس کے ساتھ امن کے نظریے کو فروغ دینا تھا۔ یہ تصور یہ تھا کہ شہنشاہ کو مختلف مذہبی برادریوں کے درمیان ایک غیر جانبدار ثالث ہونا چاہیے اور تمام شہریوں کو ظلم و ستم یا امتیاز کے خوف کے بغیر اپنے اپنے عقیدے پر عمل کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ اکبر نے جزیہ کو ختم کر کے اس پالیسی کو نافذ کیا، یہ ٹیکس جو پہلے غیر مسلموں پر عائد تھا۔ اکبر کے دور حکومت میں اہم انتظامی اصلاحات کی ایک سیریز بھی شامل تھی، جس نے ہندوستان میں ایک مضبوط مرکزی حکومت کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ اکبر ایک انتہائی منظم اور مؤثر حکمران تھا اور اس نے ایک ایسی نوکر شاہی قائم کرنے کی کوشش کی جو پیدائش یا حیثیت سے میرٹ پر مبنی ہو۔ ان کی سب سے اہم اصلاحات میں ایک منصبداری نظام کا قیام تھا، جو کہ فوجی اور رسول رینک کا ایک ایسا نظام تھا جو کسی شخص کی تنخواہ اور عہدے پر مبنی تھا۔ اس نظام نے اکبر کو ایک بڑی پیشہ ورانہ فوج کو متحرک کرنے کی اجازت دی، جو انفرادی امراء کی بجائے شہنشاہ کی وفادار تھی۔ اکبر نے ٹیکس کے نظام میں بھی اصلاحات کی اور محصولات کی تخصیص کا ایک ایسا نظام متعارف کروایا جو زمین کی پیداواری صلاحیت پر مبنی تھا۔ اس سے حکومت کو زیادہ مؤثر طریقے سے ٹیکس جمع کرنے کا موقع ملا، جس سے زرعی پیداوار کو بھی کافی حد تک فروغ ملا۔ اس طرح سے جلال الدین اکبر کے دور میں بہت ہی زیادہ ترقی کی گئی اور بہت سی زیادہ عمارتیں اور مختلف یادگار تعمیرات کی گئیں۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آج یہ ویڈیو بھی آپ کے لیے رہی ہوگی ہیلپفل۔ تو ملتی ہوں میں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر۔ اللہ حافظ۔